ہم نے سبق نیا قانون کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ تو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ جب منگو جو ہے 1 اپریل کو، معاف کیجیے گا، 1 اپریل کو اپنے تانگے سمیت باہر نکلتا ہے صبح سویرے، لیکن اسے کچھ بھی نیا اور کچھ بھی بدلا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ انارکلی جگہ کا نام ہے۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت یعنی آنا جانا بھی بڑھ گئی تھی۔ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی یعنی خریداروں کی خوب بھیڑ تھی یعنی کہ رش تھا۔ منیاری والوں کی نمائشی چیزیں، منیاری ایک قسم کے شعبے یا پیشے ہی کا نام ہے جو لوگ کانچ کے اور چوڑیوں بنانے کا کام یا کانچ کی چیزیں بنانے کا کام کرتے ہیں، انہیں منیاری والے کہا جاتا ہے یا منیاری کا کام کہا جاتا ہے۔ نمائشی چیزیں یعنی ایسی چیزیں جو دکھانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں نا، عموماً دکانوں کے باہر شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ دعوت نظارہ یعنی نظارے کی دعوت، اور نظارے کی دعوت کا مطلب یہاں ہے دیکھنے کی دعوت، یعنی کہ وہ جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں وہ اتنی خوبصورت تھیں، اتنی اچھی لگ رہی تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں کہ آؤ ہمیں دیکھو، یعنی کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ ان کی طرف دیکھنے کے لیے بڑھیں، ان پر متوجہ ہوں۔ لیکن کیا تھا کہ ہمارا جو مرکزی کردار ہے منگو، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ اب جس طرح اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ تانگا چلا رہا تھا نا، تو ظاہر ہے چلاتے ہوئے وہ سب سے زیادہ توجہ اور غور سے کس چیز کو دیکھ رہا ہوگا؟ اپنے گھوڑے کو، کہ وہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یا کہیں غلط تو نہیں جا رہا، یہ سب۔ تو یہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ بالکل اسی توجہ اور اسی غور سے نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے بازار کی یہ سب چیزیں اس کے لیے جو ہے توجہ کے قابل یا توجہ دلانے والی نہیں تھی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جب استاد منگو کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے 4-5 مہینے بڑی بے قراری سے گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں نہ کاٹ سکنا محاورتاً یہاں کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے صبر نہ کر پانا، کسی چیز کا انتظار نہ کر پانا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ اپنی بیوی پر برس پڑا تھا۔ برس پڑنا یعنی غصہ ہو گیا تھا۔ تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے۔ انگ کہتے ہیں جسم کے کسی ایک حصے کو، اور یہاں پر انگ سے مراد ہے پورا جسم ہی۔ یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا، تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹے لیٹے بچہ جن دے گی؟ جن دینا یعنی پیدا کر دینا۔ استاد منگو طبعاً یعنی عادتاً، اس کی عادت میں، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی، جلد باز واقع ہوا تھا۔ جلد باز ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر کام میں جلدی کرتا ہو، یعنی بہت جلدی جلدی ہر کام کرتا ہو، بہت جو ہے صبر سے یا آرام آرام سے یا تسلی سے کرنے والوں میں نہ ہو، ہر چیز میں اسے جو ہے جلدی وہ ہوا جو ہے چاہتا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ ہر سبب کی عملی تشکیل یعنی جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو فوراً سے ہوا یعنی اس کی ایک مکمل بن چکنے کی شکل دیکھنے کی جو ہے اس کی خواہش ہوتی تھی، کہ جو بھی ہو رہا ہے نا بس وہ مکمل ہوا اسے فوراً سے نظر آ جائے۔ خواہش مند تھا بلکہ متجسس تھا۔ متجسس یعنی کہ کسی چیز کی جستجو میں رہنا، کسی چیز کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، سب معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بیوی گنگا دیوی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی تھی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاس سے نڈھال ہو رہے ہو۔ تو یہ جو واوین میں کر کے بات لکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اس کو لفظی مطلب میں سمجھیں تو سب سے پہلے کنواں کھودا جائے گا، اس میں پانی آئے گا، پھر ہی کوئی بھر کر لائے گا اور ہم پئیں گے نا، اور ہماری پیاس بجھے گی۔ لیکن اگر ابھی کنواں بھی نہیں کھودا ہوا ہو اور ہم کہیں بھائی ہے ہمیں تو بہت ہی پیاس لگ رہی ہے، تو ایسے تو نہیں ہماری پیاس بجھ سکتی نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے انتظار تو کرنا پڑتا ہے، صبر تو کرنا پڑتا ہے۔
کچھ بھی ہو مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا ٹھیک اسی طرح جیسے وہ گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ گاندھی اور جواہر لال دونوں سیاسی رہنماؤں کا نام ہے، اور جلوس یعنی جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سیاسی جلسے ہوتے ہیں جن کا تعلق سیاست سے، ملک چلانے کے حوالے سے ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر کسی بھی بات، کسی بھی مطالبے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو منگو جو ہے ان مطالبے کے لیے نکلنے والے جلوسوں کو بھی جو ہے دیکھنے اسی طرح جایا کرتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے زور و شور سے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں نا، پتہ چل رہا ہوتا ہے، خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ہے دکانیں بند، شہر بازار بند، اور باقاعدہ ایک واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں فلاں سیاسی معاف کیجیے گا، فلاں سیاسی جو پارٹی ہے اس کا جلسہ نکل رہا ہے یا اس کا دھرنا ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر منگو بھی بالکل اسی طرح سے نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا کہ واضح نظر آئے وہ شور شرابہ، وہ سب کچھ۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈلے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہونا یعنی اس کو گیندے کے پھول پہنائے ہوئے ہوں، تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث یعنی رش ہونے کی وجہ سے دو تین فساد یعنی لڑائیاں ہوتے ہوتے رہ جائیں تو اس کی نگاہوں میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ ذہن کے اسی ترازو میں تولنا یعنی جس انداز سے وہ ان سیاسی جلسوں کا شور شرابہ اور ان میں سیاسی رہنما کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا اندازہ کرتا تھا، بالکل اسی طرح سے وہ نئے قانون کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ نیا قانون کیونکہ نئی حکومت ہے تو وہ بھی ایسے ہی جو ہے آئے گی، ایسے ہی اس میں بھی شور شرابہ اور سب کچھ ہوگا جیسا کہ کسی سیاسی جلسے میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ منگو جو ہے اس کی جو عادت ہے یا اس کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل ہی ایک ہمارے معاشرے کے عام شخص کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیسے کہ دیکھیں وہ کیا سمجھتا تھا کہ اگر کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ ہے اور اس میں زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں اور اس کو زیادہ پھول، اچھے قیمتی پھول، مہنگے پھول کا ہار پہنایا گیا ہے تو وہ لیڈر بڑا ہے، جبکہ اگر کسی کے جلسے میں ہنگامے کم ہوئے ہیں یا اس پر کم پھول لوگوں نے ہار پہنائے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ چھوٹا لیڈر ہے۔ تو اصل میں تو ایسا نہیں ہے نا، آپ بتائیے کہ کیا کسی سیاسی لیڈر کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے بڑے ہونے کا ہم اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا کیا، اس نے اپنی عوام کو کیا سہولتیں دی، کیا فائدے دیے۔ تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے عام آدمی کی بھی عکاسی یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہم بھی تو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی جس کے جلسے میں زیادہ لوگ ہیں، جس کے جلسے میں زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں، سمجھو کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، اور یہی ہمارا ایک معاشرتی ذہنیت بن گئی ہے۔ تو یہی اس چیز کی عکاسی اس پیراگراف میں منٹو نے منگو کے ذریعے کی ہے کہ عام شخص جسے معلوم نہیں ہوتا اتنا زیادہ سیاست وغیرہ کے بارے میں یا اندر کی باتوں کے بارے میں تو وہ ایسا ہی سمجھتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکان کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں خیال کیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا، شاید چھاؤنی ہی سے نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا۔ منزل مقصود یعنی جس جگہ اس سواری نے پہنچنا تھا، جانا تھا، اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی نشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی تھی یا اسے کسی بیتے ہوئے یعنی گزرے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تھا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانا کہتے ہیں گھوڑے کی آواز کو، کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا تھا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔
جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد منگو کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قیاسات داخل ہو رہے تھے۔ قیاسات قیاس کی جمع ہے، اور قیاس کہتے ہیں سوچ کو، خیال کو۔ تو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جس طرح جب وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سواریاں اٹھائے، تو وہ کیا کرتا تھا، ڈرائیور والی سیٹ سے ہٹ کر پیچھے سیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا، اور رسی سے اپنے گھوڑے کو بھی ایک ہاتھ سے قابو کر کے رکھتا تھا، اور اس دوران گھوڑا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا فارغ جو اس طرح کی سواری چلانے والے جانور ہوتے ہیں، یہ جیسے گھوڑا، گدھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ یوں ٹہلتے رہتے ہیں وہیں اپنی سواری سمیت۔ تو وہ ایک جو ہے منظر سا ہمیں بتایا ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ منگو اس وقت کر کیا رہا ہے، کہ آہستہ آہستہ سوچ رہا ہے، مختلف باتیں سوچ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی یعنی کہ بلدیہ، یعنی جو شہر کے مختلف کاموں کو دیکھتی ہے، اس ادارے کو، اس کو جو ہے ہم میونسپل کمیٹی کہتے ہیں، سے تانگوں کے نمبر ملنے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید یعنی نئے قانون کی روشنی میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ صحیح کرنا یعنی کہ کوشش کرنا۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا یعنی بہت ہی مگن مصروف تھا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ گورا یعنی کہ انگریز۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گاہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے یعنی پیدا ہو گئے۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی یعنی دل میں آیا کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلغی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے تھے، ان کی جیب ہی سے وصول کرنے چاہیے۔ چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے یعنی بڑی مہارت سے تانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا، اور آنکھ جھپکنے میں یعنی فوراً وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر، کہاں جانا مانگتا ہے؟ صاحب بہادر کہا جاتا تھا انگریز افسر کو، اس وقت کے انگریز افسروں کو۔ کہاں جانا مانگتا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ یہ تے کی جگہ وہ ٹے کیوں کہہ رہا ہے اور اس انداز میں کیوں بات کر رہا ہے؟ کیونکہ جو انگریز تھے وہ اردو تو نہیں بول سکتے تھے نا، تو وہ جب اردو بولتے تھے تو اسی طرح وہ مذکر، مؤنث اور بہت سے حروف کی صحیح تلفظ ادا نہیں کر پاتے تھے، تو اسی کو طنز کے انداز میں جو ہے منگو نے انگریز سے انگریز ہی کے لہجے میں اردو میں بات کی۔ اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز تھا۔ اب دیکھیں بلا کا طنزیہ انداز وہ ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا، اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتنے سے تھوڑی کے بالائی یعنی کہ اوپری حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش یعنی جھٹکے یا ہلنے کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلے چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھار ڈال دی ہے۔ اس کا سارا چہرہ ہنس رہا تھا، اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا یعنی اپنی طرف سے تو اس نے سمجھو کہ دل ہی دل میں اپنے خیالوں میں اس گورے کو مار ہی ڈالا تھا، ختم ہی کر دیا تھا، یعنی یہ اس کی نفرت اور غصے کی ایک کیفیت بتائی گئی ہے۔ اور یہاں اوپر اس کے چہرے کے تاثرات بتائے گئے ہیں کہ یہ طنزیہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش جو تھے وہ کیسے جو ہے طنز کے انداز میں ڈھلے یا تبدیل ہوئے۔ جب گورے نے بجلی کے کھمبے کے اوٹ میں جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا، مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا، پائیدان یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ، تو اچانک استاد منگو کی اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں۔ نگاہیں چار ہونا یعنی آپس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں یعنی کہ گولیاں نکلیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی بگولا بن کر اوپر کو اڑ گئیں۔
اب اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت ہی کرتے تھے، تو وہ اس نفرت کی وجہ سے ان دونوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کی نظروں ہی سے ایک دوسرے کی جو نفرت تھی، غصہ تھا، وہ سمجھو کہ ایک دوسرے سے ٹکرایا، یعنی دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس غصے کو، اس نفرت کو محسوس کیا، اور وہ اس کو کیسے جو ہے منٹو نے تشبیہ دی ہے کس چیز سے، کہ جس طرح بندوقوں سے گولیاں نکلتی ہیں اور نکل کر آپس میں ٹکرا کر جو ہے وہ آگ کی شکل اختیار کر کے اوپر بن جاتی ہیں، اوپر اڑ جاتی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے۔ یعنی اس کے غصے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے کھا جانا چاہ رہا تھا یا کھا جانا چاہتا تھا، اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی، یعنی جو نظر نہیں آ رہی تھیں، چیزیں جھاڑ رہا تھا، گویا وہ استاد منگو کے اس حملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ وہی ہے۔ یہ لفظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ اب چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ کہنا چاہتا تھا یہی بات کہ یہ تو وہی ہے، یعنی جو اس کے ذہن میں آئی بات وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کہا اس نے، اور اس کے وہ دل میں ہی وہ یہ بات رہی۔ وہی ہے۔ اس نے یہ لفظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے، اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، یعنی لڑائی ہوئی تھی، اور اس خامخواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورے کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے توان و کرہن یعنی نہ چاہتے ہوئے بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں، یعنی برداشت کرنا پڑی تھی۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، یعنی گورے کو بالکل ٹھیک کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے۔ پرزے اڑا دینا بھی محاورہ ہے، دماغ درست کرنا بھی محاورہ ہے۔ پرزے اڑا دینا یعنی بالکل اس کو اتنا زیادہ مارنا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور کوچوانوں ہی پر گرتا ہے۔ اب دیکھیں گورا کیونکہ ظاہر انگریز تھا، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو وہ اگر غلطی پر بھی ہوں تو قانون نے ان کو تھوڑی اتنی ویلیو دینی تھی اس کی غلطی کو، بلکہ جو غریب طبقہ ہے، جو زیادہ دبنے والا ہے، انہوں نے اسی کو دبایا، اور سارا کچھ منگو ہی کو اس لڑائی کے بدلے میں برداشت کرنا پڑا۔ تو وہ یہ سارا واقعہ اپنے ذہن میں یاد کر رہا تھا۔ تو آج ہم نے سبق نیا قانون کا اگلا حصہ پڑھا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔